السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں جب بھی شوبز، سیاست اور نظریات کی بات ہوتی ہے تو بعض شخصیات ایسی ہیں جو اپنے خیالات کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک نام معروف گلوکار، نغمہ نگار اور سیاسی کارکن جواد احمد کا بھی ہے۔ جواد احمد ایک طویل عرصے سے پاکستانی سیاست، سماج اور مختلف عوامی شخصیات پر کھل کر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ ان کے بیانات اکثر سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے کا موضوع بن جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر جواد احمد اس وقت خبروں کی زینت بن گئے جب انہوں نے مرحوم جنید جمشید کے بارے میں ایک بیان دیا کہ جنید جمشید منافق تھے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف آراء سامنے آنے لگیں۔ کچھ لوگوں نے جواد احمد کے موقف کی حمایت کی، جبکہ بہت سے افراد نے اسے نامناسب اور غیر ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب یہ پہلا موقع نہیں کہ جواد احمد نے کسی مقبول شخصیت پر تنقید کی ہو۔ اس سے پہلے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی سخت موقف اختیار کرتے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ جواد احمد نے کیا کہا، ان کے موقف کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے اور عوام اس معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنید جمشید کی۔ جنید جمشید پاکستان کی موسیقی کی دنیا کا ایک ایسا نام تھے جنہوں نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نوجوان نسل پر گہرا اثر ڈالا۔ بعد ازاں ان کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی آئی۔ انہوں نے موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کی اور مذہبی سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کا یہ سفر پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ان کے مداحوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جنید جمشید نے اپنے بعد کے برسوں میں مذہبی پیغامات، اصلاحی گفتگو اور دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے۔ 2016 میں پیش آنے والے افسوسناک طیارہ حادثے میں ان کی وفات نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا تھا۔ ان کی وفات پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود اردو بولنے والے حلقوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اب آتے ہیں جواد احمد کے حالیہ بیان کی طرف۔ جواد احمد نے اپنے تبصرے میں جنید جمشید کی شخصیت اور ان کے بعض نظریاتی خیالات کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کسی بھی عوامی شخصیت کے نظریات اور خیالات پر تنقیدی بحث ہونی چاہیے اور صرف مقبولیت کی بنیاد پر کسی شخصیت کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جواد احمد کا کہنا ہے کہ معاشرے میں شخصیات کی بجائے نظریات اور خیالات کا جائزہ لینا زیادہ ضروری ہے۔ ان کے نزدیک کسی شخصیت کے بارے میں اختلاف رائے رکھنا جمہوری اور فکری آزادی کا حصہ ہے۔ تاہم اس بیان پر شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ جنید جمشید کے مداحوں اور بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے موقف اختیار کیا کہ ایک ایسی شخصیت جو اس دنیا سے جا چکی ہو، اس کے بارے میں گفتگو کرتے وقت احتیاط اور احترام کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنید جمشید کی زندگی کا مثبت پہلو زیادہ نمایاں ہے اور ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن مرحوم شخصیات کے بارے میں گفتگو میں الفاظ کا انتخاب انتہائی محتاط ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم جواد احمد کی مجموعی سوچ کو دیکھیں تو ہمیں ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے شخصیت پرستی کے خلاف بات کرتے آئے ہیں، چاہے معاملہ کسی مذہبی شخصیت کا ہو، کسی سیاسی رہنما کا ہو یا کسی مشہور فنکار کا۔ جواد احمد کا موقف یہ رہا ہے کہ افراد کی بجائے نظریات اور پالیسیوں پر بحث ہونی چاہیے۔
اسی سوچ کی وجہ سے ان کی تنقید کا رخ مختلف اوقات میں مختلف شخصیات کی طرف رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جواد احمد کے بیانات کی۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جواد احمد گزشتہ کئی برسوں سے عمران خان کے سیاسی بیانیے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے متعدد مواقع پر کہا کہ پاکستان کی سیاست میں شخصیات کو غیر معمولی حیثیت دے دی جاتی ہے، جبکہ اصل توجہ نظام، پالیسیوں اور اداروں پر ہونی چاہیے۔ جواد احمد کے مطابق عوام کو کسی بھی سیاسی رہنما کی اندھی حمایت کرنے کی بجائے اس کی کارکردگی، فیصلوں اور پالیسیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ جواد احمد کی تنقید اکثر یک طرفہ محسوس ہوتی ہے اور وہ عمران خان کے مثبت پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جواد احمد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ صرف وہ سوالات اٹھاتے ہیں جن پر کھل کر بحث ہونی چاہیے۔ عمران خان کے حامیوں کا نقطۂ نظر اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق عمران خان نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی سوچ متعارف کرائی، نوجوانوں کو سیاست میں متحرک کیا اور کرپشن کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ پیش کیا۔ اسی وجہ سے ان کے حامی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو غیر معمولی عوامی حمایت حاصل ہوئی اور آج بھی ان کے لاکھوں کارکن اور سپورٹرز موجود ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پر تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن تنقید حقائق اور متوازن تجزیے پر مبنی ہونی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جواد احمد خود بھی سیاست میں عملی طور پر حصہ لے چکے ہیں، اسی لیے وہ صرف ایک گلوکار یا سوشل مبصر نہیں بلکہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ان کے بیانات اکثر سیاسی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور میڈیا میں نمایاں جگہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان میں ایسی بحثیں اتنی شدت کیوں اختیار کر جاتی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ آج ہر شخص اپنے پسندیدہ رہنما، عالم دین، فنکار یا سماجی شخصیت کا دفاع کرتا نظر آتا ہے۔ نتیجتاً اختلاف رائے بعض اوقات ذاتی حملوں اور سخت زبان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک صحت مند معاشرے میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا اور مختلف نقطۂ ہائے نظر کو سننا جمہوری اقدار کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس پورے معاملے میں ایک اہم سبق بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخصیت مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ لازماً درست ہے۔ اصل اہمیت دلیل، شائستگی اور حقائق کی ہے۔ عوامی شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت جذبات کے ساتھ ساتھ حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جواد احمد کا حالیہ بیان ہو یا عمران خان کے بارے میں ان کی ماضی کی تنقید، دونوں معاملات پاکستان میں جاری اس بڑی بحث کا حصہ ہیں، جس میں ایک طرف شخصیات ہیں اور دوسری طرف نظریات۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا جواد احمد درست سوالات اٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک آزاد رائے کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنقید بعض اوقات حد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔